السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب ال کا بڑا کرم احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب کرے۔ ہم سب ایمان والوں کا خاتمے پہ ایمان کے ساتھ جا رہے دنیا سے، اس کے لیے محنت کرے نماز کی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ میں بولتا ہوں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپ سن رہے ہو، اللہ کی نعمت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے، سن رہے، سوچے، سب اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا ہم شکر گزار بنیں اللہ کا۔ نماز کے اندر جو اکثر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی مین وجہ کیا؟ ہم کام کرتے ہیں لیکن تنخواہ نہیں مل رہی، اس کی وجہ کیا کہ ہم ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمارا مالک جو ہے توجہ برابر نہیں دے رہا ہے۔ تو نماز امام صاحبوں سے گزارش ہے میری کہ آپ اللہ کے واسطے جتنی بھی ہمارے پاس نماز پڑھ رہے جو ان کی نماز چیک کریں کہ نماز کے اندر اکثروں کا کوما چھوٹ جاتا ہے، جلسہ چھوٹ جاتا ہے، وہ پیچھے سے سجدے میں جاتے ہیں تو نماز جیسے فاسق ہو جاوے، اس طرح وہ عمل ہے کہ پیچھے دونوں قدم اٹھا لیتے ہیں، اور چالو نماز کے اندر جیسے مکھی ہو تو دو ہاتھوں سے استعمال کرتے ہیں کپڑے کا، آپ دیکھ لو۔ تو نماز جاندار نماز کیسے بن جائے گی، ان کو سکھا دے اپن۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دیکھو کہ میں نے فرض کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو میں واجب کے بارے میں بتاؤں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ نماز آپ کی صحیح ہو جائے تو آپ کی دعا قبول ہو۔ تو نماز کے اندر جو واجب بات ہے، فرض تو میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو پہلے تو قرائت کا طے کریں گے ہم، کھڑا ہو کے رکوع سجدہ کھڑا ہو کے اپن پہلے کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ دے دیا، اس کے بعد قیام کر رہے، تو اس کے اندر سوچیں گے پہلے قرائت کا طے کر لیں گے۔ دوسرا واجب کہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں الحمد شریف پڑھیں گے، اور سنت اور نوافل میں ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھیں گے۔ تیسرا کہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں الحمد کے بعد کسی سور کو ملائیں گے، اور سنت و نوافل میں ہر رکعت میں کسی بھی سورت کو ہم ملائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بھئی کلام پاک جو پڑھتے ہیں ہم، تو اس کو ترتیب سے پڑھیں، جیسے کہ پہلے کی جو آیت ہے الم تر ہے، تو پھر نیچے لیلا فی قریشین، اس کے پیچھے پھر آیت اللہ جی، تو ایسے ترتیب سے پڑھتا ہی جاوے۔ یہ چوتھا واجب ہو گیا آپ کے پاس۔ ابھی آیا پانچواں کہ ہر ارکان کو اطمینان سے ادا کرے۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھ لو، اطمینان سے ادا کرنے کا مطلب کیا کہ آرام سے نماز پڑھے، کہ اللہ کے سامنے ہم سجدہ کریں، اللہ کے سامنے نماز پڑھے، ہر ارکان کو اطمینان سے ادا کرے، جان سکون چین سے ادا کرے۔ پھر آتا ہے کہ بھئی گنو آپ، پھر آتا ہے کہ بھئی نماز کے اندر ہم جب ہوتے ہیں تو ہمارا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ واجب، سنت اور فرض کو مد نظر دماغ میں رکھتے ہوئے آپ کرو گے تو آپ کو اللہ اکبر کہو گے تو خیال آئیں گے، لیکن خیال میں کیا، خیال جمائیں گے نہیں، اپن آٹومیٹک اس میں چلے جائیں گے۔ پھر جو فجر کی نماز ہوتی ہے، اور مغرب، عشاء، جمعہ، دو عیدین اور تراویح، اس کو ظاہری نماز کہتے ہیں، بلند آواز سے پڑھنا، یہ بھی ایک واجب ہے۔ پھر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ سری جانے کہ اس کو دھیرے دھیرے اپن سنیں گے۔ امام صاحب دیکھنا اکثر بلند آواز سے نہیں پڑھتے، خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ پھر وتر کی نماز، جو وتر کی نماز پڑھے، دعائے قنوت کو پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ پھر ایک رکعت آپ نے کی، اس کے اندر کھڑے ہوئے اس کو کوما بولتے ہیں، کہ کوما ہو سیدھا ایک دم کھڑا ہونے کے بعد پھر رکوع میں جانے کے بعد پھر کھڑا ہوتے ہیں، اس کو کوما بولتے ہیں۔ پھر سجدے میں جائیں گے، تو سجدے میں جائیں گے، وہاں بھی ایک سے ہوا ہے واجب، کیا ہے کہ جلسہ، دونوں نمازوں کے درمیان اپن، دونوں سجدوں کے درمیان میں اپن بیٹھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکے، ایسا کھڑا ہو کے پھر دوسرا سجدہ کرنے کا۔ یہ بھی اکثر کا جلسہ ٹوٹ جاتا ہے، لے واجب چھوٹ گیا تو نماز تو نہیں ہوگی۔ اور پھر ہوتا ہے کہ اپنے کو بولتے ہیں کہ 2 عید ہوتی ہے نا، اس کے اندر اپنے جو تکبیر پڑھتے ہیں 6 ظاہر تکبیر، اس کو بھی واجب کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک واجب ہے۔ پھر اپنی جو نماز ہے، نماز اس کو لفظی، یعنی السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ پڑھتے ہیں، واجب، یہ بھی واجب ہے۔ لیکن بعض ایسے ہے کہ
अकेला आदमी पढ़ रहा है और बात जमात के साथ पढ़ रहा है, इसमें थोड़ा का अपन को सोचना पड़ेगा। तो ऐसा न कहे कि मैंने सुना था ऐसे ऐसे उन्होंने सुना दिया। तरतीब से भी पढ़ेंगे, इत्मीनान से भी पढ़ेंगे, रुकू सिद्धा आराम से करेंगे, क़याम भी करेंगे, कोमा भी करेंगे और किरायत भी करेंगे, लेकिन किरायत को तरतीब से पढ़ेंगे। जो ऊपर आए थे उसको नीचे उतारते चले जाएंगे। अगर कुछ और भी रह जाएगा और भी कुछ होगा तो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि जो भी ये पैगाम सुने अल्लाह तो इसको हिदायत दे, और जिस आप सब अगर आप दिल से सुनोगे कि अल्लाह ताला मैं सुनना उस पर अमल हक़ है तो अमल करने की ताकत दे, और गलत है इसे मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह से मांगने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सबको कहने सहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, और बार बार दूसरा इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताऊँगा। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम वक्त पर है। सुबहान अल्लाह बिहम्दी, सुबहान अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।